بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری طرف سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ میں آج خواتین کے حیض کی بیماری میں کچھ چیزیں آپ کو بتاؤں گا۔ حیض عورت کی ایک ایسی بیماری ہے، تقریباً اکثریت میں خواتین میں یہ بیماری پائی جاتی ہے۔ اس میں مختلف طرح کی بیماری کی علامتیں ہوتی ہیں اور مختلف طریقے سے یہ بیماری خواتین پہ اثر انداز ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ابتدا میں یہ بیماری بہت کم یا بہت تکلیف کے ساتھ ہوتی ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ جب یہ بیماری بگڑ جاتی ہے تو اس سے دو طرح کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں۔ یا تو یہ بیماری بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کو ہم بلیڈنگ وغیرہ کہتے ہیں۔ اگر یہ بیماری بہت زیادہ ہو خواتین کو تو وہ خواتین کے جسم کے اندر سے خون کو ختم کر دیتی ہے اور اس سے خواتین انتہائی زیادہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ پھر اگر جس خواتین کی بیماری مکمل رک جائے، یعنی بیماری ہونا بند ہو جائے، تو وہ اس سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے، اس لیے کہ بیماری کا رک جانا عورت کے لیے انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ ایک تو اس کا جسم پھولنا شروع ہو جاتا ہے، دوسرے نمبر پہ اس کو ڈپریشن وغیرہ بھی اس وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس لیے اس بیماری کا خواتین کو بہت بری طرح اس کو نقصان پہنچاتی ہے۔ تو اس کا علاج میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر جن لوگوں کی آنکھوں کی بینائی میں مسئلہ پیدا ہوتا ہے، آپ نے یہ دیکھا ہوگا بہت کم ایج میں، آج کل چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھیں، ان کی آنکھوں کی روشنی کم ہے اور مختلف آنکھوں کی بیماریاں ہیں۔ تو جو لوگ میرا یہ جو یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں تو ان سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، تاکہ ہر آنے والی میری جو ویڈیو ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس جائے، تو اس کو آپ ابتدا سے اینڈ تک دیکھیں اور اس کے مطابق اپنا علاج کر سکیں۔ تو میں اب آپ کو ان دونوں بیماریوں کے بارے میں اس کا علاج بتاؤں گا۔ آپ اس ترتیب سے اپنا علاج کریں تاکہ آپ ان بیماریوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں۔ تو اگر کسی خواتین کے ساتھ اس طرح کا پرابلم ہو، اس سے ایک یہی مسئلہ نہیں ہوتا، اس کے بعض دفعہ اس بیماری کی وجہ سے ان خواتین کے بچے نہیں ہوتے، تو اس سے اور آپ خود اس سے اندازہ لگا لیں کہ اس سے آپ کو اور کیا کیا نقصان ہوگا۔ تو پھر اس کے لیے زنانہ اس امراض کے لیے شہد کو اکثیر کی اکثریت حاصل ہے۔ شہد کو اکثریت سے وہ خواتین استعمال کریں جن خواتین کے ساتھ اس طرح کی بیماری کا مسئلہ ہو، یا وہ خواتین جن کے بچے ہوتے ہیں اور ان بچوں کو پلانے کے لیے ان کا دودھ نہیں ہوتا، تو وہ خواتین بھی اس شہد کو اکثریت کے ساتھ استعمال کرے۔ تو اس کے استعمال کرنے سے ایک تو ان کے بچے کے دودھ پلانے کے لیے اس دودھ میں اضافہ ہوگا، دوسرا اس کے رحم میں جملہ امراض کے لیے یہ انتہائی مفید شہد ہے۔ اس سے عورت کے رحم کے سے تمام فالتو فاسق جو مادہ ہوتے ہیں وہ خارج ہوتے ہیں، اور وہ فاسق مادہ خارج ہونے کی وجہ سے اس کا حیض بھی صحیح ہوتا ہے، اس کا خون بھی صاف اس کے جسم کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اس کی پیشاب کے ذریعے حیض کا خون کی جو رکاوٹ ہے وہ اس کی دور ہو جاتی ہے۔ تو شہد کو اگر آپ زیادہ نہ ہو، کم از کم جس خواتین کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو وہ اس کو کچھ عرصے تک لگاتار استعمال کرے، تو اس کے استعمال کرنے سے اس کے دودھ کے اندر بھی اضافہ ہوگا اور اس کی حیض کی جو جملہ بیماریاں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گی۔ پھر اسی طرح دوسرا جو چیز میں نے آنکھوں کے بارے میں بتایا تھا، آنکھ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ آنکھ کی بینائی ایک اللہ کی طرف سے ایک نور ہے۔
اب اس کا قدر ان لوگوں سے پوچھیں جن کی آنکھوں کی بینائی نہیں، یا جن کی آنکھیں دھندلی ہو جاتی ہیں، یا جن کی آنکھوں میں ہر وقت درد رہتا ہے، آنکھوں میں پانی آ جاتا ہے، تو ان سے پوچھیں کہ آنکھ کی قدر کیا چیز ہے۔ تو اسی طرح اگر کسی بندے کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ ہو تو اس کے لیے شہد انتہائی فائدہ مند چیز ہے، لیکن اس کو کھانے سے، شہد کو کھانے سے اس کی نظری کمزوری بھی دور ہو جاتی ہے اور اس کی بصارت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ پھر اس کے بارے میں ایک چیز اور بھی ہے، اگر کسی کی آنکھ میں پانی بہہ رہا ہو، آنکھ کے اندر جلن ہوتی ہو، آنکھ میں دھندلا پن ہوتا ہو، اور آنکھ میں مختلف جس طرح بعض خارش وغیرہ آنکھوں میں آنا شروع ہو جاتی ہے، تو اس طرح کا اگر کسی بندے کے ساتھ مسئلہ ہو جائے تو وہ کیا کرے، خالص شہد لے۔ خالص شہد سے وہ آپ کسی اپنی سلائی کے ساتھ، یا جو سرمے والی جو سرما دانی ہوتی ہے اس کی سرمے کی وہ جو سلائی ہوتی ہے وہ لے کے اس کو تھوڑی سی بوند خالص شہد کی لے کر اس کو اپنی آنکھوں پہ لگائے، 3-4 دن تک لگاتار اس طرح کرتا رہے، تو اس کی آنکھوں کی جتنی بھی یہ بیماریاں یہ انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی اور اس کی آنکھوں کی روشنی تیز ہوگی۔ تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، میرے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا۔